آج آپ جہاں جہاں دنیا میں موجود ہیں میرے ساتھ آپ نے لازمی رہنا ہے، کیونکہ آج میں ایک بڑا یوں سمجھ لیجیے ایک دھماکہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں پوری پاکستانی قوم کے سامنے، کہ جو شاید آپ کی سماعتیں سن نہ پائیں یا سن پائیں تو اس پہ یقین نہ کر پائیں۔ بات یہ ناظرین کہ آج بات ہوگی گھریلو تشدد، تدارک و تحفظ بل 2021 کے حوالے سے، جو تمام پاکستانیوں کے لیے اس وقت جہاں جہاں مجھے بیٹھ کے وہ سن رہے ہیں، ایک ریڈ الرٹ سے، ایک دھماکے سے ناظرین کم نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے خاندانی نظام کے خلاف انتہائی بھیانک ترین سازش بھی ہے، جس کو قانون بنا کر ایک بم کی صورت میں ناظرین خاندانی نظام کی جڑوں میں رکھ دیا گیا ہے، جس کے نتائج اتنے بھیانک ہوں گے جس کا تصور کرنا محال ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ میں ایک عام پاکستانی مسلمان باپ بھی ہوں۔ میں اس وقت کسی اینکر کی حیثیت سے آپ سے بات نہیں کر رہا، ایک عام پاکستانی باپ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایک عام پاکستانی مسلمان شوہر بھی ہوں ناظرین، جو پاکستان کے خاندانی نظام کو، والدین اور اولادوں کے تعلق کو اور میاں بیوی کے رشتے کو صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری ہوں جہاں اولادوں کے نام کے آگے الحمدللہ آج بھی ان کی ولدیت لگی ہوتی ہے۔ میں اس مغرب کا شہری نہیں ہوں جہاں اکثر انسانی وجود ولدیت تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بل جس کے بارے میں بات میں کرنے جا رہا ہوں، یہ بل 19 اپریل 2021 کو قومی اسمبلی اور 21 جون 2021 کو پاکستان کی سینٹ میں انتہائی اجلت اور خاموشی کے ساتھ اور ایک خاص ایجنڈے کے تحت مغرب کی خوشنودی کے لیے منظور کیا گیا۔ مجھے کہنے دیجئے ناظرین، یہ بل خواتین، بچوں، بڑوں اور متعلقہ افراد کے تحفظ، دادرسی اور آزادی جیسے دلکش سلوگنز میں ملبوس پاکستانی فیملی سسٹم کے لیے موت کا اور تباہی کا ایک مکمل پروانہ ہے۔ یہ بل ناظرین قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ بل آئین پاکستان کے خلاف ہے، یہ بل ہماری تہذیب، ہمارے کلچر، ہماری روایات، ہماری نارمز کے مکمل طور پہ خلاف ہے۔ اس گھریلو تشدد بل کی روح سے ناظرین بیوی، اب سنتے جائیے اور اپنے دلوں کو تھامتے جائیے کہ پاکستان میں ہونے والا اب کیا ہے، کہ اس گھریلو تشدد بل کی روح سے بیوی، اولاد یا زیر کفالت افراد کو ہر طرح کا استحصال، یعنی جسمانی، جذباتی، نفسیاتی، زبانی، جنسی اور معاشی استحصال ہے، یعنی اس میں آپ جو ہے کسی بھی طرف، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی وقت جکڑے جا سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح آج مغرب میں والدین 10 سال کے بچے کو اصلاح کی غرض سے گھور کے بھی اگر دیکھ لیں تو پولیس سے فوراً جو ہے وہ پروانہ آ جاتا ہے، پولیس آپ کو لے کے چلی جاتی ہے، پھر آپ پولیس سے نمٹتے پھرتے ہیں۔ یعنی اسی طرح سے ناظرین، جس طرح سے مغرب کے اندر اولادوں کے لیے والدین کو چوکیدار بنا کے رکھ دیا گیا، اس سے آگے کچھ نہیں، یہی صورتحال اب پاکستان کے اندر نافذ ہونے والی ہے۔ یعنی اسی طرح اس قانون کے مطابق تربیت، بیرا روی سے روک ٹوک اور ان کی اخلاقی اصلاح کا جو اختیار شوہر یا والدین کے پاس تھا، اسے اس قانون کے اندر مکمل طور پہ سلب کر لیا گیا ہے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ بیوی، اولاد یا خاندان کے فرد کے نجی معاملات میں، انورٹڈ کاماز میں لے لیجئے ناظرین ان جملوں کو، نجی معاملات میں، ان کی خلوت میں بے جا دخل اندازی کا حق شوہر، باپ، چچا، تایا یا سرپرست کو حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی وہ دروازہ بند کر کے آپ کے سامنے جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی خلوت کے لمحات میں جسے چاہیں، یعنی جیسے چاہیں اپنے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کے ساتھ انجوائے کریں، ان کو پورا حق حاصل ہے۔ آپ سوال کریں تو وہ جواب میں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ who the hell are you؟ آپ کون ہیں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں؟ آپ کی دخل اندازی ناظرین ان کی خلوت، آزادی، اخلاقی بلندی اور سلامتی پر چڑھائی کا باعث ہوگی۔ آپ شوہر، باپ یا سرپرست ہو کر، بے شرم ہو کر اپنے گھر میں خاموش بیٹھیں گے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر مرد نے دوسری شادی کی بات کی تو وہ دراصل دھمکی تصور ہوگا، یعنی وہ بدکاری کرے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی سوال اس سے نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ دوسری شادی کی بات کرے گا تو دھمکی تصور ہوگا۔ بلکہ مرد اپنی زبانیں مکمل طور پہ اب سی لیں، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں اب مذاق بھی بے عزتی تصور ہوگا اور باپ کا مذاق بچوں کی توہین یا تضییق سمجھی جائے گی۔ اگر اولاد یا بیوی نے کہا کہ میری نگرانی یہ تعاقب کیا جا رہا ہے تو اس پہ بھی اس کی سرزنش ہوگی، قانون متحرک ہوگا۔ نجی زندگی، آزادی اور سیکیورٹی کو شوہر یا والدین سے خطرہ تصور کیا جائے گا۔ یہاں تک تباہی ہے ناظرین، یہاں تک تباہی ہے کہ اگر کوئی مخبر اطلاع دے دے کہ فلاں گھر میں شوہر بیوی کے ساتھ یا باپ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، دشمنی میں یا اپنے کسی ذاتی
ذاتی مقصد کے تحت تو اس پر بھی ایکشن ہوگا. اور ایکشن کا معاملہ کیا ہے ناظرین کہ تعزیریں لگیں گی, سزائیں دی جائیں گی, یہاں تک ہے کہ 3 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے, 1 لاکھ روپے جرمانہ اور اس سے آگے کی بھی بات ہو سکتی ہے. معاملہ یہ ناظرین کہ جب جو چاہے جس وقت چاہے کسی کے بھی ہرے بھرے آنگن کو مکمل طور پر راکھ کے ڈھیر بنا سکتے ہیں. یاد رکھیے ناظرین, گھر بربادی, میں اسے گھر بربادی قانون کہتا ہوں. یہ گھر بربادی قانون کسی شتر بے مہار مغربی معاشرے کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے, مگر پاکستانی جیسے یعنی پاکستان جیسے غیور معاشرے کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا. میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ابتدا میں تاکہ ریکارڈ پہ بات چلی جائے. دیکھیے میں اس بات کو انڈورس نہیں کرتا کہ غیرت کے نام پر پاکستان میں قتل ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیے گا اگر یہ قانون اسی انداز سے رائج ہو گیا تو خدا نہ خواستہ آپ کئی قندیل بلوچے پیدا کریں گے پاکستان میں, اور کئی قندیل بلوچوں کے بھائی پیدا کریں گے. میں عمران خان صاحب ایک جملہ آپ سے 10 بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جب آپ نے پردے پر بات کی تھی پوری پاکستانی قوم کے دلوں کو جیت لیا تھا. جب آپ نے عورت کی حیا پر بات کی تھی پوری پاکستانی قوم کے دلوں کو جیت لیا تھا. لیکن آج آپ کی ناک کے نیچے یہ قانون بن چکا ہے جو نسلوں کو تباہ کرنے جا رہا ہے. یاد رکھیے گا قرآن کہتا ہے کہ والدین کے آگے اف تک نہ کرو. یہ قانون کہتا ہے کہ اولادوں کے سامنے والدین اف تک نہ کریں. قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی لڑیں تو حتی الامکان گھر کو بنانے کی کوشش کریں. یہ قانون کہتا ہے کہ بس گھر کو تباہ کریں اور تباہ کریں. یہ دراصل مغرب کا ایجنڈا ہے جو پاکستان کے اندر اب اس بل کی صورت میں رائج کیا گیا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اٹھے, علماء اٹھے, تمام اینکرز اٹھیں. ہم بجٹ کے اندر تقریریں تو بہت کرتے رہے صاحب بجٹ کے موقع پہ اور کاپیاں پھاڑتے رہے. آئیے ذرا آپ دیکھیں پاکستانی معاشرے کے پرخچے کیے جا رہے ہیں, پاکستانی معاشرے کی فیبریکیشن کو پھاڑا جا رہا ہے. اب اس پر ہمیں آواز اٹھانی ہوگی.